السلام علیکم، آپ کو میں اپنے چینل نالج ایٹ یور ڈور اسٹیپ پر ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے جو لاسٹ 2 ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں، اس میں سے ایک میں بات کی تھی ہڑپا سویلائزیشن، جسے انڈس ویلی سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ کس علاقے پر مشتمل تھی اور کس قسم کا رہن سہن رکھتی تھی اور وہ لوگ کون تھے، جبکہ دوسری میں آرین لوگ جو ابتدا میں اس علاقہ میں آباد تھے اس پر بات کی تھی، جسے رگ ویدی ایت کہا جاتا ہے۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اس موضوع پر بات کرنا ضروری ہے کہ آرین اور ہڑپا لوگوں کی زندگی میں کیا ڈفرینس تھا، کیونکہ بہت سے لوگ آرین کو ہڑپا کی ہی کنٹینیوشن کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف اکثر ماہرین اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ وہ انڈو یورپین تھے اور ہڑپا سویلائزیشن کے خاتمے کے بعد یہاں پر آ کر آباد ہوئے یا انہوں نے اس کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ تو چلو آگے بڑھتے ہیں اور دونوں کا کمپیریزن کر کے دیکھتے ہیں، مگر آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں۔ سب سے پہلے انفارمیشن کے سورسز کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہڑپا کے متعلق جو انفارمیشن ہم تک پہنچتی ہے اس کی بیس یہ وہاں کے کھنڈرات اور اس سے ملنے والی اشیاء ہیں، جبکہ آرین کے متعلق ہمیں ہندو مذہب کی قدیم ترین کتابوں سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رگ ویدی ایت کے آرین کے متعلق ہمیں جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ کنفرم ہے، جبکہ ہڑپا سے ملنے والی اشیاء پر تحریریں پڑھی نہیں جا سکی، اس لیے اس کے متعلق معلومات مکمل طور پر فی الحال تک آرکیولوجیکل بیسز ہے۔ نمبر 2، انڈس ویلی کی آبادیاں شہری ہوتی تھیں اور وہ پکائی گئی اینٹوں سے تعمیر کی گئی عمارتوں میں رہتے تھے، جنہیں ایک باقاعدہ نقشے پر تعمیر کیا جاتا تھا اور اس کی مینٹیننس کا بھی نظام ہوتا تھا، اور ان میں ہر قسم کی بلڈنگز ہوتی تھیں۔ وہاں پر سوئمنگ پول سے لے کر درس و تدریس کے لیے بڑی بڑی عمارتیں پائی جاتی تھی، نکاسی کا اور کوڑے کرکٹ کو پھینکنے تک کے لیے جگہ متعین ہوتی تھی۔ اس طرح وہ اربن آبادیاں تھیں، جبکہ رگ ویدی آرین دیہاتوں میں رہتے تھے، گھاس بھوس کی جھونپڑیاں تعمیر کرتے تھے، اگرچہ اس میں غسل خانے اور کنویں تعمیر کرتے تھے، مگر یہ رورل آبادیاں ہوتی تھیں۔ نمبر 3، ہڑپن کے متعلق انفارمیشن اکٹھی ہوئی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہیں کے نیٹو تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ سویلائزڈ ہوئے، جبکہ آرین کے متعلق عمومی خیال یہ ہے کہ یہ لوگ باہر سے آئے، جیسے کہ سنٹرل ایشیا وغیرہ۔ اس کی ایک اہم اور مین وجہ یہ ہے کہ اگر ان کا ہڑپن سے کچھ لنک ہوتا تو وہ ان سے زیادہ نہیں تو اتنے ہی رہن سہن کے طور طریقے رکھتے، کیونکہ رگ ویدی ایت ہڑپن کے خاتمے کے بعد سٹارٹ ہوا، مگر یہاں تو ان کے درمیان بہت زیادہ فرق پایا گیا۔ نمبر 4، انڈس ویلی والوں کے کھنڈرات سے جو موریں ملی، ان سے یہ اندازہ ہوا کہ ان کے ہاں بیل کو بہت اہمیت حاصل ہوتی تھی، کیونکہ اکثر پر بیل کی شکل ملی، جبکہ آرین کے ہاں گائے اہم جانور کی حیثیت رکھتی تھی اور اسے ہی قیمت کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 5، ہڑپن والے ٹریڈ کرتے تھے، اس میں لوکل بھی اور دور دور تک سپلائی کرتے اور چیزیں لاتے، جبکہ آرین زراعت پیشہ تھے اور اپنے لیے اپنی سطح پر ہی اپنی ضروریات کو پورا کرتے۔ نمبر 6، سب سے اہم بات کہ انڈس ویلی والے اپنے مردوں کو دفناتے تھے، جبکہ آرین مردوں کو جلایا کرتے تھے۔ نمبر 7، انڈس ویلی والے کے باسی سمندروں سے واقفیت رکھتے تھے اور ان کے ہاں سمندر سے نکالی گئی اشیاء کے بھی آثار ملے، اور آرین لوگ سمندروں سے واقف نہیں تھے، بلکہ اس کے لیے وہ پانی سے ڈھکے بڑے بڑے علاقے استعمال کرتے تھے۔ نمبر 8، سب سے مین بات، آرین لوگ جنگجو تھے اور وہ اکثر لڑائیاں لڑتے اور دیگر دھاتوں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے لوہے سے طرح طرح کے ہتھیار بناتے، جبکہ دوسری طرف ہڑپن کے یہاں لوہے کے استعمال کے ہتھیار نہیں ملے، البتہ وہ دیگر دھاتوں سے اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں بناتے اور وہ پیس لونگ لوگ تھے۔ نمبر 9، انڈس ویلی والے گھوڑے کو پالنے اور اس کے استعمال
से वाकिफ नहीं थे, जबकि आर्यन लोग इसे पालते और इसका इस्तेमाल करते थे। नंबर 10, आर्यन लोग जंग में ज़रा बख्तर इस्तेमाल करते थे, जबकि दूसरी तरफ हड़प्पन इससे वाकिफ नहीं थे मिलते। अलबत्ता इनके यहाँ सोने से ज़्यादा चांदी का इस्तेमाल हुआ करता था, जबकि ऋग्वेदी आर्यन लोहे का इस्तेमाल बाकायदगी से करते थे, सोने से वो ज़ेवरात बनाते थे। वादी सिंध के बासियों के बर्तन पत्थर के दौर की याद दिलाते थे, इसी तर्ज पर बनाए जाते थे। अलबत्ता इनके दौर में कांसे और तांबे के भी बर्तन बनते थे। 11, आखिर में ये भी कि हड़प्पन प्रोफेशनल थे और फन में आर्यन के मुकाबले में ज़्यादा महारत रखते थे। ये नुकात इस बात को काफ़ी हद तक क्लियर कर देते हैं कि इन दोनों सिविलाइजेशन में एक वाज़ेह फ़र्क पाया जाता था और ये एक दूसरे से मुतासर भी नहीं हुई थी, एक के साथ दूसरे पर नहीं मिलते। इसलिए ये बात काफ़ी मुश्किल लगती है कि एक दूसरे की औलाद है। इससे इस बात को ज़्यादा अहमियत हासिल होती है कि ऋग्वेदी आर्यों का तहजीब वादी सिंध से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये लोग बाहर से आकर यहाँ बस गए थे और दोनों की नस्लें एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर जुदा थीं।